پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ امبر اور مصرانی لڑکی پر اسرار شیشے کے ذریعے سے مریخ سیارے پر آ گئے تھے۔ اس کے بعد جانیں گے کہ کیا ہوا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ آگے سے۔ مریخ پہرے دار چال پھر کر پہرا دے رہا تھا۔ امبر اور مصرانی سیاہ پتھروں کی اونٹ میں چھپے ہوئے تھے۔ امبر نے مصرانی کے کان کے پاس منہ لا کر کہا، میں جا کر اسے قابو کرتا ہوں، تم یہاں ٹھہرو۔ اس سے پہلے کہ حبشی لڑکی مصرانی اسے منع کرتی، امبر رینگ کر 2-3 قدم آگے نکل چکا تھا۔ مریخ پہرے دار کو کچھ خبر نہیں تھی۔ ابھی تک وہ بڑے اطمینان سے خشک نالے کے دہانے پر ٹہل کر پہرا دے رہا تھا۔ امبر رینگتا ہوا اس کے عقب میں جا پہنچا۔ امبر کی اسکیم یہ تھی کہ وہ اچانک پیچھے سے حملہ کر کر پہرے دار کو بے بس کر دے گا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ مریخ پہرے دار کے سینے پر ایک خفیہ رڈار لگا ہے جو اسے امبر کے بارے میں خبردار کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا تھا۔ جو ہی امبر پیچھے سے رینگتا رڈار کی رینج میں پہنچا، مریخ پہرے دار کے سینے پر لگا ہوا ننھا سا رڈار سگنل دینے لگا۔ پہرے دار نے پلٹ کر پیچھے دیکھا کہ ایک انسان زمین پر رینگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امبر نے پہرے دار کو پلٹ کر اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا تو مریخ کے پہرے دار پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، مگر اس سے پہلے کہ امبر حملہ کرتا، مریخ کا پہرے دار اس پر اپنی لیزر گن فائر کر چکا تھا۔ لیزر گن میں سے سفید باریک روشنی کی دھار نکل کر امبر کے سینے پر پڑی۔ امبر کا خیال تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر اس روشنی کی شعاع نے امبر کو ایک دھکا لگا دیا۔ امبر اچھل کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ مصرانی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ امبر کو مریخ پہرے دار کے فائر سے بے ہوش ہوتے دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ امبر مر گیا ہے۔ وہ پیچھے کو دوڑی اور دوڑتی ہی چلے گئی۔ مریخ پہرے دار نے جھک کر امبر کو دیکھا۔ امبر بے ہوش تھا۔ پہرے دار نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور اندر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے چیف کے سامنے کھڑا تھا۔ امبر زمین پر ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ ایٹمی ری ایکٹر کے چیف نے امبر کی طرف اشارہ کر کر کہا، اس کو ہوش آئے تو یورینیم کی کان میں لے جا کر دوسرے حبشیوں کے ساتھ کام پر لگا دو، ہمیں زیادہ سے زیادہ غلاموں کی ضرورت ہے۔ پہرے دار نے امبر کو اٹھایا اور زمین دوز ایٹمی ری ایکٹر کے ایک گھومتے ہوئے پٹے پر ڈال دیا۔ یہ پٹا آگے کو چل رہا تھا۔ امبر کو اس پٹے نے ایک طریق سرنگ میں سے نکال کر کھلی جگہ پر لا کر ڈال دیا۔ یہاں مریخ کی مخلوق کے 4 اونچے لمبے آدمی سفید خلائی سوٹ پہنے ہاتھوں میں ہنٹر لیے کھڑے تھے۔ سامنے ایک بارک تھی جس کے برآمدے میں 15-20 حبشی غلام زنجیروں میں جکڑے سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ امبر کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر برآمدے میں دوسرے غلاموں کے پاس ڈال دیا گیا۔ کسی غلام نے امبر کی طرف نہ دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بھی کسی جگہ سے پکڑ کر لایا ہوا غلام ہے جو ان کے ساتھ یورینیم کی کان میں کام کرتے کرتے مر جائے گا۔ ان غلاموں کو دن میں ایک بار کھانا ملتا تھا۔ ان کے ساتھ جسم کمزور ہو رہے تھے، چہرے پر موت کے سائے رقص کرتے تھے۔ امبر کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ کر اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہوئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی غیبی اور غیر معمولی طاقت سے کام لے کر ان زنجیروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نے اپنے ارد گرد سیاہ فام غلاموں کو دیکھا تو ایک غلام سے پوچھا کہ وہ لوگ کون ہیں اور انہیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے۔ ایک بوڑھے سیاہ فام حبشی غلام نے، جس کا نام کیتو تھا، آہستہ سے سر گھما کر اپنی مردہ زدہ آنکھوں سے امبر کو دیکھا اور کمزور آواز میں کہا تھا، بیٹا ہم غلام ہیں، تم بھی غلام ہو، اب تم بھی ہمارے ساتھ یورینیم کی کان میں جانوروں کی طرح سے کام کرو گے۔ تمہیں دن میں 1 بار باجرے کی باسی روٹی اور 2 بار پانی ملے گا۔ امبر خاموش نظروں سے بوڑھے حبشی کو تاک رہا تھا۔ حبشی غلام کیتو نے آہ بھر کر آہستہ سے کہا تھا، ہم بہت جلد مر جائیں گے، تم بھی ایک روز مر جاؤ گے اور تمہارا جسم کسی گڑھے میں پھینک دیا جائے گا
تاکہ جنگلی درندے اسے نوچ نوچ کر کھاتے رہیں۔ امبر بولا، تمہارا نام کیا ہے بابا؟ کیٹو۔ بوڑھا حبشی بولا تھا، میرا نام کیتو ہے۔ تم کو یہ لوگ کہاں سے پکڑ کر لائے ہیں بیٹا؟ امبر نے اصلی بات نہ بتائی اور کہا کہ میں جنگل میں جا رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے، میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر اس نے بوڑھے حبشی سے پوچھا تھا، کیتو بابا، یہ کون سا سیارہ ہے؟ دوسرے حبشی غلام اداس نظروں سے امبر کو تکنے لگے۔ بوڑھے حبشی غلام نے کہا تھا، کیا تم کسی دوسرے سیارے سے آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ہماری اپنی زمین ہے اور ہم جنوبی افریقہ کے آخری کونے والے ملک میں ہیں؟ امبر کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کی اپنی اصل دنیا ہی ہے۔ اب اسے حبشی لڑکی مصرانی کا خیال آیا کہ اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ کہاں گئی ہوگی۔ بوڑھا حبشی غلام ٹھنڈی سانس بھر کر بولا تھا، ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح سے ایٹمی جنگ میں مر جاتے تو اچھا تھا۔ ایک دوسرا حبشی غلام آہستہ سے کہنے لگا تھا، تب نہیں مرے تو اب مر جائیں گے۔ آخر اس دوسری دنیا کی مخلوق کا ظلم کب تک برداشت کر سکیں گے؟ امبر نے سوال کیا، کیا یہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہے؟ ہاں، بوڑھا حبشی بولا، یہ مریخ سے آئے ہیں۔ یہاں انہوں نے زمین کے اندر لیبارٹری بنا رکھی ہے۔ ہمارے ملک سے یہ یورینیم نکال کر اپنے سیارے مریخ پر لے جا رہے ہیں۔ امبر کو مصرانی کے ماں باپ کا خیال آ گیا۔ مصرانی اپنے ماں باپ کی تلاش میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے ماں باپ یہاں ایک ایسی کان میں بند ہیں جہاں سے مریخ کی مخلوق سونا نکالتی ہے۔ امبر نے بوڑھے حبشی سے اس سونے کی کان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، سونے کی ایک کان یہاں سے دور جنگل میں ہے، وہاں بھی کچھ سیاہ فام غلام کام کرتے ہیں۔ امبر خاموش ہو گیا۔ اب اس نے اپنی طاقت آزمائی کہ دیکھے کہ اس کی طاقت کہیں لیزر کے فائر سے ختم تو نہیں ہو گئی۔ امبر کے پاؤں میں بھی دوسرے حبشی غلاموں کی طرح سے بیڑیاں تھیں۔ یہ بیڑیاں لوہے کی تھیں۔ امبر نے اپنے ایک پاؤں کی بیڑی کو ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سا زور لگا کر پیچھے کو کھینچا تو وہ کھل گئی۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امبر کی طاقت موجود تھی۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اب اسے وہاں سے فرار ہونا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مریخ پہرے دار کی گن فائر سے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ وہ فائرنگ سے بچ کر فرار ہونا چاہتا تھا۔ امبر کو ایک یہ بھی حوصلہ تھا کہ غیبی شیشہ اس کی جیب میں ابھی تک موجود ہے، جس کی روشنی ڈال کر وہ غائب ہو سکتا ہے، مگر وہ مصرانی کو تو اکیلا چھوڑ کر وہاں سے غائب نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ غیبی شیشے کے پیچھے لگی ہوئی سوئی کو کس ڈگری پر رکھ کر شیشے کا بٹن دبائے کہ وہ مصرانی کے پاس پہنچ جائے۔ اسی لیے وہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے پاؤں کی لوہے کی بیڑی کو وہیں جما دیا۔ بوڑھا حبشی غلام کیتو نے امبر کو اپنے ہاتھوں سے بیڑی کو ہلاتے دیکھا تو گردن گھما کر کہنے لگا، یہ لوہے کی بیڑیاں ہیں، تم خالی ہاتھوں سے انہیں کبھی کاٹ نہیں سکتے۔ اب یہاں سے بھاگنے کا خیال دل سے نکال دو۔ تمہیں ہمارے ساتھ ہی ایک روز کان میں یورینیم کھودتے کھودتے مر جانا ہے۔ بوڑھا حبشی بھر کر خاموش ہو گیا۔ اتنے میں اونچے لمبے مریخ ہنٹر والے نے ہنٹر کو زور سے چٹکا دیا۔ فضا میں ایک پٹاخہ سا پھٹا تھا۔ سارے حبشی غلام سہم کر اسے تکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ غلاموں کو کان میں پہنچا دیا جائے۔ کھلی ہوا میں چند لمحے سانس لینے کے بعد زنجیروں میں جکڑے غلاموں کو ایک بڑے سے ٹرک میں ڈال کر وہاں سے تھوڑی دور یورینیم کی کان میں پہنچا دیا گیا۔ امبر بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اس کان میں زمین کے نیچے غلام پہاڑی دیواروں کو ڈائنامیٹ لگا کر اڑاتے اور پھر اس میں سے یورینیم سے مٹی کے بڑے بڑے ڈیلے اٹھا کر ٹرالی میں ڈالتے جاتے۔ ٹرالی بڑھ جاتی تو اسے غلام کھینچ کر کان کے باہر پہنچا دیتے۔ امبر خاموشی سے غلام بن کر ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کب اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع ملے گا۔
اسے مصرانی کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا کہ بیچاری لڑکی اکیلی کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ اسے یہ غم بھی کھا رہا تھا کہ کہیں وہ بھی نہ پکڑی گئی ہو۔ شام تک عنبر دوسرے غلاموں کے ساتھ کان میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد انہیں پینے کو پانی دیا گیا اور پھر کان سے باہر نکل کر کھلی ہوا میں بٹھا دیا گیا۔ نیم مردہ حبشی غلام پسینے میں نہا رہے تھے۔ شام کا اندھیرا آہستہ آہستہ سے بڑھتا جا رہا تھا۔ پہرے دار چند گز کے فاصلے پر رک کر باہر کھڑے تھے۔ پھر سارے غلاموں کو ٹرک میں بٹھا دیا گیا تاکہ انہیں کوٹریوں میں لے جا کر بند کر دیا جائے۔ عنبر نے سوچا کہ اب اسے راستے سے فرار ہو جانا چاہیے۔ یہ ٹرک اوپر سے کھلا تھا۔ عنبر نے بوڑھے حبشی سے کہا تھا، اگر تم چاہو تو میں تمہاری زنجیریں توڑ کر تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ کیا تم یہاں سے بھاگنا پسند کرو گے؟ دوسرے غلاموں نے یہ بات سنی تو کچھ نہ بولے۔ بوڑھا حبشی بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر بعد سے ٹھنڈا سانس بھر کر بولا تھا، بھاگنے سے کیا ہوگا؟ یہ لوگ ہمیں پھر پکڑ کر لے آئیں گے۔ اب ہمیں اسی جگہ مرنا ہے، مگر تم اس لوہے کی زنجیر کو کیسے توڑو گے؟ عنبر نے مسکرا کر کہا تھا، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ٹرک جنگل کے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی۔ عنبر نے پاؤں کی بیڑی کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر ذرا سا جھٹکا دیا۔ بیڑی ٹوٹ گئی تھی۔ سارے غلام پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اسے کوئی آسمانی دیوتا سمجھ رہے تھے۔ عنبر نے اپنے دوسرے پاؤں کی بیڑی بھی توڑ دی۔ اس کے بعد اپنی گردن میں پڑی ہوئی زنجیر کو توڑ دیا۔ اب وہ آزاد تھا۔ اس نے حبشی غلاموں کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا تھا، گارڈ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہاری زنجیریں بھی توڑ سکتا ہوں۔ غلام نے سر جھکا دیے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ بوڑھے حبشی نے کہا، بیٹا، اب ہمیں فرار ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ تم جوان ہو، نئے نئے یہاں قید ہوئے ہو، تمہارے اندر ابھی طاقت ہے، تم فرار ہو جاؤ۔ عنبر نے دیکھا کہ ٹرک جنگل میں ایسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ اس کی ایک جانب پہاڑ کی دیوار تھی اور دوسری طرف ایک ہری بھری گھاس والی ڈھلان تھی جو دور تک چلے گئی تھی۔ عنبر نے غلاموں کو سلام کیا اور اپنے آپ کو چلتے ٹرک سے سڑک کی ڈھلان پر گرا دیا۔ وہ اونچی جنگلی گھاس میں دور تک لڑھکتا چلا گیا۔ جنگل کے درختوں پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ عنبر ایک جگہ رک گیا۔ اس نے اٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ وہ اونچے اونچے گھنے درختوں والے جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس جنگل میں تاریکی پھیل رہی تھی۔ اس نے اوپر کی طرف نگاہ دوڑائی۔ دور پہاڑی کی بل کھاتی سڑک پر وہ ٹرک جا رہا تھا جس میں سے اس نے چھلانگ لگائی تھی۔ عنبر کے دل میں ناگ ماریا کیٹی اور تھیو سانگ کا بھی خیال تھا کہ خدا جانے وہ کس جگہ پر ہوں گے، کس حال میں ہوں گے اور ان سے کہاں ملاقات ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت عنبر کے دل میں حبشی لڑکی مصرانی کا خیال غالب تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی اور اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنا تھا۔ عنبر جنگل میں داخل ہو گیا کہ شاید وہاں مصرانی کسی جگہ چھپی بیٹھی ہو۔ رات ہو گئی۔ جنگل میں گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ عنبر جنگل میں چلا گیا۔ جنگل تو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ جنگل سنسان تھا۔ نہ وہاں کوئی جنگلی درندہ اسے ملا، نہ درختوں پر کوئی پرندہ بول رہا تھا۔ ایٹمی جنگ کے بعد خدا جانے پرندوں اور درندے جو تھے وہ کہاں غائب ہو گئے تھے۔ شاید وہ بھی بدقسمت انسانوں کے ساتھ مر گئے تھے۔ جب چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تو وہ ایک جگہ درختوں میں بیٹھ گیا۔ یہاں قریب ہی ایک چھوٹا سا نالا بہہ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے گول شیشہ نکال کر دیکھا۔ اندھیرے میں وہ اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ شیشے کے پیچھے ڈائل پر کتنے ہندسے اور ڈگریوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ عنبر کو چونکہ معلوم نہیں تھا کہ وہ سوئی کو کون سے ہندسے پر رکھے تو غائب ہو کر مصرانی سے مل سکتا ہے، اسی لیے یہ شیشہ ابھی تک اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے شیشے کو جیب میں سنبھال کر رکھ لیا اور درخت سے ٹیک لگا کر سو گیا۔ ویسے تو وہ سویا ہوا نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو موقع بھی مل گیا ہے تو کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے نیند کے مزے لے لے۔ اس نے نیند کا خیال کیا اور وہ اسی لمحے سو گیا۔
امبر کو ہم یہاں سوتا چھوڑ کر حبشی لڑکی مصرانی کی طرف جاتے ہیں۔ جب مصرانی نے امبر کو گرتے دیکھ کر وہاں سے دوڑ لگائی تو اس نے پیچھے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھ گئی تھی کہ کسی خفیہ رڈار کے ذریعے مریخ کے پہرے دار نے امبر کو اپنے پیچھے آتا دیکھ لیا تھا اور اس پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ تو یہ سمجھی ہوئی تھی کہ اس کا ساتھی امبر لیزر گن کے فائر سے مر گیا ہے اور اب وہ اکیلی ہی رہ گئی ہے، چنانچہ وہ دوڑتی چلے گئی۔ ایک گہری سی کھائی میں پہنچ کر وہ سخت تھک گئی تھی اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے پیچھے کوئی مریخ سپاہی نہیں آ رہا تھا۔ انہیں حبشی لڑکی کا علم نہیں تھا۔ مصرانی کو امبر کی موت کا سخت صدمہ ہوا تھا، مگر وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ آگے بڑھتی تو مریخ پہرے دار اسے بھی فائر کر کر ہلاک کر ڈالتا۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد مصرانی اٹھی اور جھاڑیوں میں سے گزرتی کھڈ سے باہر آ گئی۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ سورج مغرب میں پہاڑ کے اوپر جھک گیا تھا۔ مصرانی کو اس کان کا پتہ نہیں تھا جہاں اس کے ماں باپ قید تھے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ مریخ کی مخلوق کے زیر زمین ایٹمی ری ایکٹر کے قریب ہی جو جنگل ہے، اس جنگل میں کہیں سونے کی کان ہے۔ اگرچہ مصرانی اس علاقے کو جانتی تھی، مگر سونے کی کان اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ کان ایک عرصہ ہوا بند کر دی گئی تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ مریخ کی مخلوق نے اس میں سے دوبارہ سونا نکالنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی بائیں جانب ویران میدان تھا جو دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ بائیں ہاتھ کو سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ آگے دور سے ایک دریا نظر آ رہا تھا۔ یہ اس علاقے کا مشہور دریا تھا۔ مصرانی کو معلوم تھا کہ دریا پار ویران علاقہ ہے جو دور سمندر تک پھیلا ہوا ہے۔ مصرانی نے چٹانوں کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باپ نے ایک بار کہا تھا کہ سونے کی کان جہاں پر ہے وہاں بڑی بڑی چٹانوں کے پاس ہی ایک جنگل ہے۔ اس جنگل میں سونے کی کان ہے۔ مصرانی اس خیال سے ان چٹانوں کی طرف جا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے سونے کی کان والا جنگل ان چٹانوں کی دوسری طرف ہو۔ آگے اسے اپنے ماں باپ کی یاد بھی ستا رہی تھی۔ چلتی چلتی جب وہ چٹانوں کے قریب پہنچی تو اسے ان چٹانوں کے پیچھے گھنے سرسبز جنگل کے درخت نظر آئے۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ ہو سکتا ہے سونے کی کان اس جنگل میں ہو۔ یہ چٹانیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ بچپن میں بھی مصرانی ان چٹانوں کی طرف آتے ہوئے ڈرا کرتی تھی، کیونکہ اس کے دادا جان کہا کرتے تھے کہ ان چٹانوں میں بدروحیں رہتی ہیں۔ اس وقت بھی مصرانی ان چٹانوں کی طرف جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، لیکن اپنے والدین کی محبت اسے چلنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ وہ سونے کی کان والا جنگل ان چٹانوں کے عقب میں ہی تھا۔ جب وہ چٹانوں کے پاس آئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ کالی سیاہ چٹانیں تھیں جن کی چوٹیاں نوکیلی تھیں اور وہاں موت جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چٹانوں کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ حبشی لڑکی مصرانی کو یوں لگا جیسے چٹانیں بھی اسے پتھریلی نگاہوں سے گھور رہی ہوں۔ اسے اپنے دوست امبر کا خیال آنے لگا۔ کاش اس وقت وہ اس کے ساتھ ہوتا، مگر اس کے خیال کے مطابق تو امبر تو مر چکا تھا۔ امبر کو یاد کر کر مصرانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنا بہادر نوجوان تھا، اس نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا، مگر اپنے آپ کو تو موت سے نہ بچا سکا۔ مصرانی دو اونچی اونچی چٹانوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سیاہ چٹانیں اس کے اوپر جھک رہی ہیں۔ وہ سہم کر ایک طرف چلنے لگی، لیکن یہ اس کا وہم تھا۔ چٹانیں تو اپنی جگہ پر کھڑی تھیں۔ جب انسان کے دل پر خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اسے ہر طرف ڈراؤنی چیزیں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو کسی چیز سے خوف نہیں کھانا چاہیے اور ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ مگر مصرانی تو ایک کمزور دل کی لڑکی تھی۔ وہ ایک دہشت ناک فضا سے نکل کر آئی تھی اور اب قدم قدم پر ڈر رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے دادا جان سے سن رکھا تھا کہ ان چٹانوں میں بدروحیں رہتی ہیں، اور اس وجہ سے بھی وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں کوئی بدروح نہ اسے پکڑ لے۔ حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بدروحیں کہیں بھی نہیں ہوتی۔ انسان اپنے وہم سے ہی ڈرتا رہتا ہے۔ مصرانی بھی ایک کمزور لڑکی تھی، وہ بھی ڈر رہی تھی۔
وہ ان دو چٹانوں سے باہر نکلی تو سامنے ایک اور چٹان کھڑی تھی۔ اس چٹان کے اوپر ایک گدھ بیٹھا اپنی گردن نیچے کیے حبشی لڑکی مصرانی کو گھور رہا تھا۔ مصرانی تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے گزرنے لگی تو گدھ نے ایک چیخ ماری اور پھڑ پھڑاتا ہوا اڑا اور مصرانی کے سائر کے اوپر آ کر اپنے بڑے بڑے سے جہازی پار پھیلا دیے۔ حبشی لڑکی مصرانی چیخ مار کر پیچھے کو دوڑی۔ گدھ نے اسے اپنے پنجوں میں جکڑ کر اوپر اٹھا لیا۔ خوف کے مارے تو مصرانی بے ہوش ہو گئی تھی۔ گدھ اسے اڑاتی ہوئی چٹانوں کے دوسری طرف ایک غار کے دہانے پر لے آئی۔ یہاں گدھ نے اپنے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکالی۔ اس چیخ کی آواز کے ساتھ ہی غار کے آگے پڑا ہوا بھاری پتھر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ گدھ مصرانی کو پنجوں میں دبوچے غار میں داخل ہوئی تھی۔ یہ غار کافی بڑا تھا مگر یہاں کالا سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گدھ غار کے اندر چلے گئی۔ آگے غار میں ایک جگہ دروازہ آ گیا جس کے دونوں جانب مشلیں جل رہی تھیں۔ دو اونچی لمبی سخت چہروں والی سیاہ فام حبشی عورتیں تلواریں ہاتھوں میں لیے اس دروازے کے باہر پہرا دے رہی تھیں۔ گدھ نے مصرانی کو اپنے پنجوں سے نکال کر وہاں دروازے کے آگے ڈال دیا اور چیخ مار کر واپس اڑ گئی۔ مصرانی وہاں بے ہوش پڑی تھی۔ پہرے دار حبشی عورتوں نے جھک کر مصرانی کو دیکھا۔ ان کے کرخت چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی اور وہ بے ہوش مصرانی کو اٹھا کر دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف پتھر کی سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ حبشی عورتوں میں سے ایک نے مصرانی کو اپنے کاندھے پر ڈال رکھا تھا، دوسری آگے آگے سیڑھیاں اترنے لگی تھیں۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو ایک دلان سا آ گیا تھا جہاں بڑے بڑے سے سیاہ ستون اوپر چھت تک چلے گئے تھے۔ وہ دلان میں سے گزر گئی۔ آگے ایک دوسرا دلان آ گیا جس کی دونوں جانب جگہ جگہ مشلیں روشن تھیں اور یہاں بھی اونچی لمبی کرخت چہروں والی حبشی عورتیں تلواریں ہاتھوں میں لیے چپ چاپ کھڑی پہرا دے رہی تھیں۔ بے ہوش مصرانی کو کاندھے پر اٹھائے حبشی عورتیں اس دلان سے بھی گزر گئیں۔ اب ان کے سامنے ایک محراب دار دروازہ تھا جس کے سامنے ایک چھوٹے سے چبوترے میں آگ روشن تھی۔ آگ کے گلابی شعلے اوپر کو اٹھ رہے تھے۔ تین حبشی عورتیں یہاں آگ کے آگے ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ مصرانی ابھی تک بے ہوش تھی۔ دروازے میں سے گزرنے کے بعد دونوں حبشی عورتیں مصرانی کو لے کر ایک گول کمرے میں آ گئیں۔ یہاں زمین پر شیر کی کھال بچھی تھی۔ ان عورتوں نے مصرانی کو شیر کی کھال کے بستر پر لٹا کر سامنے بیٹھی ہوئی عورتوں کو ایک خاص اشارہ کیا تھا۔ ان عورتوں نے سر جھکا دیا تھا جیسے کہ وہ اس کے اشارے کا مطلب سمجھ گئی ہوں۔ دونوں حبشی عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں۔ محرابی دروازے کے باہر بیٹھی عورتوں میں سے دو اٹھی اور تلوار لے کر دروازے کے آگے کھڑی ہو گئی۔ جو حبشی عورتیں مصرانی کو اٹھا کر لائی تھیں ان میں سے ایک نے دوسری سے کہا تھا، لاکھی، میں ماتا دیوی کو خوشخبری سنانے جا رہی ہوں، تم ذرا پہرا سخت کر دینا۔ اگر یہ لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ماتا دیوی ہمارا سر قلم کر دیں گی۔ دوسری حبشی عورت بولی، لاچی تم فکر مت کرو۔ اونچی لمبی حبشی عورت لاکی ایک طرف کو مڑ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی۔ اس زمین دوز سرنگ میں وہ جہاں سے گزرتی پہرا دیتی حبشی عورتیں جھک کر اسے سلام کرتی تھیں۔ یہ ساری کی ساری حبشی عورتیں اونچی لمبی تھیں اور ان کے چہرے کرخت اور سنگ دل لگتے تھے۔ حبشی عورت لاچی ایک جگہ غار کی سیڑھیاں اتر کر بہت بڑے ہال کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں دونوں جانب دیوار کے ساتھ اونچے قد کی حبشی عورتیں دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سر جھکائے ادب سے کھڑی تھیں۔ لاچی ان کے درمیان سے گزرتی گئی۔ سامنے 12 ستون کھڑے تھے۔ ان ستونوں کے آگے زمین سے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کا ایک چبوترا اوپر کو اٹھا ہوا تھا جس پر سرخ پتھر کی چھڑی پڑی تھی۔ اس جو چھتری کے نیچے سرخ پتھر کا تخت بچھا تھا، تخت پر ایک بوڑھی عورت آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی۔ اس بوڑھی عورت کی عمر 200 برس سے کم نہیں ہوگی
اور اس کے بنووں کے بال بھی سفید ہو کر آنکھوں کے آگے لٹک رہے تھے۔ سر کے سفید بال روئی کے کالے بن گئے تھے۔ چہرے پر بے شمار جڑیاں پڑی تھیں۔ اس نے سرخ چادر اوڑھ رکھی تھی، مگر اس میں سے اس کے جسم کی ہڈیوں کے کونے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کا بوڑھا سر آہستہ آہستہ سے ہل رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی تیز اور سرخ چمک تھی کہ اس پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ ماتا دیوی تھی، جو اس قبیلے کی دیوی تھی۔ دو کالے سیاہ گدھ اس کے دائیں بائیں بیٹھے اپنے زرد دانت نکالے گڑگڑا رہے تھے۔ حبشی عورت لاچی تخت کے سامنے جا کر دوزانوں بیٹھ گئی۔ اس نے گردن جھکا کر سینے پر ہاتھ باندھ دیا۔ ماتا دیوی نے آنکھیں اوپر اٹھائے بغیر کانپتی آواز میں بوڑھی آواز میں پوچھا تھا، کیا خبر لائی ہو لاچی؟ لاچی نے ادب سے کہا تھا، ماتا دیوی، تم پر دیوی مہربان ہو گئی ہے، میں تمہارے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ ماتا دیوی نے اب بھی گردن اوپر نہ اٹھائی، ویسے ہی کپکپاتی آواز میں سوال کیا، میرے لیے تم کیا خوشخبری لا سکتی ہو؟ میری عمر 200 برس کی ہو گئی ہے۔ اگنی دیوی مجھے موت ہی نہیں دیتی، مجھے میری ہم شکل لڑکی کبھی نہیں ملے گی۔ لاچی نے خوشی بھری آواز میں کہا تھا، ماتا دیوی، اگنی دیوی تجھے مبارک ہو، ہمیں تمہاری ہم شکل لڑکی مل گئی ہے۔ بوڑھی کھوسٹ ماتا دیوی نے آنکھیں اٹھائیں اور اپنے لرزتے ہڈیوں کے ڈانچے جیسے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے آگے ہوئے بنوں کے سفید بال پیچھے ہٹا کر لاچی کو دیکھا اور سوکھے مریل ہونٹ ہلائے۔ ماتا دیوی کے منہ میں ایک بھی دانت نہیں تھا۔ لاچی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ لاچی نے کہا، ماتا دیوی، مقدس گدھ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ مقدس گدھ نے آپ کو جوانی میں دیکھا ہے، اس کو آپ کی شکل یاد ہے۔ وہ ابھی جنگل سے ایک ایسی خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لایا ہے جس کی شکل آپ سے بہت ملتی ہے۔ ماتا دیوی تو ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی، پھر اس کے پھوپھلے منہ والے ہونٹ مسکراتے ہوئے پھیل گئے تھے۔ اس نے کہا، لاچی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی ہاں ماتا دیوی، آپ کی کنیز کبھی آپ کے سامنے جھوٹ بول سکتی ہے؟ آپ کی ہم شکل لڑکی کو ہم نے بند کر کے رکھ لیا ہے۔ بوڑھی ماتا دیوی کی سرخ آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی تھی، جیسے اس میں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سوکھا سا مریل بازو آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا تھا، مقدس رسم کی تیاری کی جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی وہاں کھڑی تمام اونچی لمبی حبشی عورتوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے اور چبوترے کے سامنے آ کر ماتا دیوی کی تعریف میں رقص کرنے لگی۔ لاچی 3 بار ماتا دیوی کے آگے جھکی اور الٹے پاؤں چبوترے سے نیچے اترنے لگی۔ زمین کے اندر چٹانوں کے نیچے ماتا دیوی کی عورتوں کی سلطنت میں ایک جشن سا برپا ہو گیا۔ سب سے نچلے گھر میں 4 مقدس ستونوں کے درمیان آگ روشن کر دی گئی تھی۔ بوڑھی ماتا دیوی کے تخت کو حبشی عورتیں کاندھے پر اٹھا کر لائیں۔ تخت کو آگ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آگ میں خوشبو جڑی بوٹیاں ڈالی جانے لگیں۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیل گئی تھیں۔ کالی سیاہ لمبی لمبی حبشی عورتیں تلواریں اور مشلیں لے کر چاروں طرف کھڑی ہو گئی تھیں۔ کچھ عورتوں نے رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک عورت نے سلگتی خوشبو میں لے کر ماتا دیوی کے تخت کے ارد گرد 7 چکر لگائے تھے۔ وہ پراسرار اشلوک پڑھ رہی تھی۔ بوڑھی کھوسٹ ماتا دیوی کا سفید بالوں والا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی بنوں کے سفید بال لٹکے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہل رہی تھی اور پھوپھلے منہ سے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور بلند ہوا۔ 7 حبشی عورتیں ایک تخت اٹھائے لیے آ رہی تھیں۔ اس تخت پر عنبر کی دوست حبشی لڑکی مصرانی بے ہوش پڑی تھی۔
اس لڑکی کو لا کر بوڑھی ماتا دیوی کے سامنے ڈال دیا گیا۔ بوڑھی دیوی نے اپنی سفید بنوا کو کانپتے ہاتھوں سے پردے ہٹا کر مصرانی کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اس کا تو جڑیوں بڑا چہرہ خوشی سے پھیل سا گیا تھا۔ اس نے مسرت سے کہا تھا، یہ میری ہم شکل ہے، ماتا دیوی پھر سے جوان ہو جائے گی۔ حال کمرے میں چبوترے کی آگ تیز کر دی گئی تھی۔ بے ہوش حبشی لڑکی مصرانی کو لمبی ترنگی حبشی عورتوں نے اٹھا کر بوڑھی ماتا دیوی کے تخت کے آگے ایک بانس کے اسٹریچر پر رکھ دیا تھا۔ بوڑھی ماتا دیوی اپنے تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگرچہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی مگر اس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھکی ہوئی تھی۔ اس کی حبشی خادموں نے اسے تھام رکھا تھا۔ تخت کے اوپر سے ایک فولادی تاروں سے بندھا ہوا تخت نیچے لٹکا دیا گیا تھا۔ خادموں نے بوڑھی ماتا دیوی کو اٹھا کر اس لٹکتے ہوئے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ بے ہوش لڑکی مصرانی کو بوڑھی ماتا دیوی کے سامنے جھولتے تخت پر لٹا دیا گیا۔ ماتا دیوی نے اپنی سرخ چادر اس کے اوپر ڈال دی تھی۔ حبشی رقص کرنے والی عورتوں نے اچھل اچھل کر ناچنا شروع کر دیا۔ دوسری عورتیں اونچی آواز میں اشلوک گانے لگی تھیں۔ 4 حبشی عورتیں آگ میں زعفران ڈال رہی تھیں۔ آگ کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ اچانک بوڑھی ماتا دیوی نے ایک ہاتھ بے ہوش مصرانی کے سینے پر رکھ کر دوسرا ہاتھ بلند کر دیا تھا۔ بوڑھی ماتا دیوی کے ہاتھ کو بلند ہوتے ہی جھولتے ہوئے تخت نے آگے کھسکنا شروع کر دیا۔ تخت فولادی تاروں سے چھت کے ساتھ ایک پہیے سے بندھا تھا۔ یہ پہیہ آہستہ آہستہ آگے کھسک رہا تھا۔ خادمائیں ناچ رہی تھیں، بھجن گا رہی تھیں۔ آگ تیز ہو گئی تھی۔ جھولتا ہوا تخت آگ کے شعلوں کے قریب پہنچا تو رقص کی دھن اور گانوں کی لے اور تیز ہو گئی تھی۔ تخت اب شعلوں کے درمیان پہنچ گیا تھا۔ حال کمرے میں حبشی خادماؤں، گانے والیوں اور رقص کرنے والیوں نے اونچی آواز میں ماتا دیوی کی جے، ماتا دیوی کی جے کے بلند نعروں سے حال کی چھت آسمان تک اٹھا دی تھی۔ ماتا دیوی کا جھولتا ہوا کھسکتا ہوا تخت سب آگ کے لہراتے بل کھاتے شعلوں میں سے گزر رہا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ آگ نے نہ تو بوڑھی ماتا دیوی کو جلایا تھا اور نہ ہی بے ہوش مصرانی کو کوئی نقصان پہنچایا تھا، کیونکہ دونوں میں سے کسی کی چیخ بلند نہ ہوئی تھی۔ حال میں نعروں اور بجنوں کا شور گونج اٹھا تھا اور پھر سے جھولتا ہوا تخت شعلوں سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ تخت پر ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ بوڑھی کھوسٹ ماتا دیوی ایک خوبصورت سی جوان لڑکی کے روپ میں تخت پر باہیں پھیلائے، چہرہ چھت کی طرف اٹھائے کھڑی تھی۔ اس کے سفید بال سیاہ ہو گئے تھے، چہرے کی جوڑیاں بھی غائب ہو گئی تھیں، جسم پر شہزادیوں جیسا شاہانہ زرق برق لباس تھا۔ آنکھوں کی سیاہ لمبی پلکیں اوپر کو اٹھی تھیں اور اس کے پاس ہی تخت پر اس کے پاؤں میں حبشی لڑکی مصرانی ایک بوڑھی کھوسٹ عورت کی شکل میں بیٹھی تھی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، چہرے پر جوڑیاں ہی جوڑیاں تھیں، پلکی اور بنوے سفید ہو کر لٹک رہے تھے، جسم کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ اس کا سر آہستہ آہستہ سے ہل رہا تھا۔ اپنی بوڑھی دیوی کو پھر سے جوان لڑکی کے روپ میں دیکھ کر حبشی خادماؤں اور دوسری عورتوں نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ تخت چبوترے پر آگ کے الاؤ سے نکل کر رک گیا تھا۔ ماتا دیوی نے اپنی سیاہ جادوگرنیوں جیسی آنکھوں سے اپنی خادماؤں کی طرف دیکھا اور چمکیلی آواز میں کہا تھا، دیوتاؤں نے میری قربانی قبول کر لی ہے، انہوں نے اس میری ہم شکل حبشی لڑکی کی جوانی مجھے دے دی ہے۔
اور میرا بڑھاپا اسے دے دیا ہے۔ اس رسم کے لیے کسی میری ہم شکل لڑکی کا ملنا ضروری تھا۔ اب میری شکل والی ماتا دیوی کی شکل ہے۔ اس بوڑھی حبشی عورت کو لے جا کر سب سے نچلے تہہ خانے میں پھینک دو۔ یہ تہہ خانہ اس کی قبر بن جائے گا۔ حبشی عورتوں نے خوشی سے ایک بار پھر سے نعرہ لگایا تھا۔ ماتا دیوی کا تخت نیچے زمین کے ساتھ آ کر لگ گیا تھا۔ ماتا دیوی بڑے شاہانہ انداز میں تخت پر سے اتری۔ دو خاص خادماؤں نے اس کے آگے فرش پر پھول نچھاور کیے۔ پھر وہ اپنی خاص خادماؤں کے ساتھ محل کی شاہی خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ ماتا دیوی کی خاص خوابگاہ حبشی عورت لاچی نے نوکرانی کو حکم دیا کہ اس بوڑھی حبشی عورت کو اٹھا کر میرے ساتھ آؤ۔ حبشی نوکرانیوں نے بوڑھی مصرانی کو، جو تھوڑی دیر پہلے جوان تھی، ایک جھولے میں ڈالا اور لاچی کے ساتھ غار کے سب سے نچلے اور تاریک تہہ خانے میں لا کر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے پانی کا ایک گھڑا بوڑھی مصرانی کے بالکل قریب رکھ دیا تھا اور تہہ خانے کے دروازے کو بند کر کر باہر سے قفل لگا دیا تھا تاکہ یہ عورت اس تہہ خانے کے اندر بھوک سے نڈال ہو کر ایک روز مر جائے۔ یہ سارا کچھ رات کے 12 بجے تک ہو چکا تھا۔ یعنی جس وقت امبر اس علاقے کے ایک جنگل میں سو رہا تھا، عین اس وقت اس کی دوست حبشی لڑکی مصرانی کو چٹانوں والے زیر زمین تہہ خانے میں ماتا دیوی آگ کے شعلوں میں سے گزار کر اس کی جوانی چھین کر اسے اپنا بڑھاپا سونپ رہی تھی۔ امبر کو کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو اپنی مرضی سے گہری نیند سو رہا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا۔ جنگل میں سورج کی کرنیں گھنے درختوں میں سے گزر کر نیچے گھاس تک پہنچ رہی تھیں، مگر درختوں پر ایک بھی پرندہ نہیں چہچہا رہا تھا۔ امبر اٹھا، اس نے ایک جگہ ندی پر منہ ہاتھ دھویا اور جلدی جلدی سے چلنا شروع کر دیا۔ جنگل ختم ہوا تو سامنے دریا تھا۔ دریا کی لہریں بڑی تیزی سے بہہ رہی تھیں، مگر وہ امبر کا راستہ نہیں روک سکتی تھیں۔ وہاں آس پاس نہ تو کوئی پل تھا اور نہ ہی کوئی کشتی نظر آ رہی تھی۔ امبر نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر میں دریا میں تیرتا رہا۔ دھوپ اچھی خاصی تیز ہو گئی تھی۔ اس نے دریا پار کر لیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ویران سا میدان تھا۔ یہاں کہیں کہیں جنگلی درخت خاموش کھڑے تھے۔ ہر طرف ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ امبر سوچنے لگا کہ وہ جنگل میں کہاں جائے، جس کے بارے میں مصرانی نے اسے بتایا تھا کہ وہاں سونے کی ایک پرانی کان ہے اور اس سونے کی کان میں اس کے والدین قید ہیں۔ امبر نے وہ میدان پار کر لیا۔ اس میدان کے باہر پھر سے ایک گھنا جنگل شروع ہو گیا۔ امبر نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی گول شے جنگل سے بلند ہو رہی ہے۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس شے کو دیکھنے لگا۔ یہ ایک چھوٹے سی بلبلے جیسی اڑن تشتری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مریخ والوں کی چھوٹی سی اڑن تشتری ہے۔ یہ اڑن تشتری جنگل کے اوپر سے اڑتی ہوئی دریا کی دوسری طرف جا کر غائب ہو گئی۔ امبر کے لیے اب یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اسی جنگل میں مریخ والوں کی سونے کی کان ہے، جس میں انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہوگا، اور اگر کان نہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ تو خفیہ اڈا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ مصرانی کے والدین کا وہاں سے کوئی سراغ مل جائے۔ یہ سوچ کر امبر گھنے جنگل میں داخل ہو گیا۔ دیر تک گھنے جنگل میں چلتے رہنے کے بعد اسے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی مشین چل رہی ہو۔ وہ بڑی احتیاط سے آگے چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نڈال سے ہیں اور ایک کھلی جگہ پر لکڑی کے تختے دور ایک ٹیلے کی ڈال میں پشتہ بنا دیا گیا ہے، جس میں حبشی غلام بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مریخ سپاہی جو ہے لیزر گن لیے پہرا دے رہا تھا۔ ضرور یہی سونے کی کان ہے، امبر نے سوچا، اور درختوں کی اوٹ لیتا، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھتا زیادہ قریب آ گیا۔ اب اسے سامنے کان کا سرنگ کی طرح کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔
باہر ایک طرف پانی کا ایک چبوترا بنایا گیا تھا جس میں 4 حبشی غلام سونے کے ذرات کو چھان رہے تھے۔ امبر سوچنے لگا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت مریخ سپاہی پر حملہ کرنا تو بڑی بے وقوفی کی بات تھی، کیونکہ اسے سب سے پہلے تو حبشی لڑکی مصرانی کے والدین کا پتہ چلانا تھا۔ اس کو خیال آیا کہ یہ حبشی غلام ضرور کسی جگہ جنگل میں جھونپڑیاں بنا کر رہتے ہوں گے۔ ان جھونپڑیوں کی طرف چل کر سراغ لگانا چاہیے۔ چنانچہ امبر خاموشی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا اور پھر کان کی دوسری طرف آ گیا۔ یہاں اس نے ایک جنگلی راستہ دیکھا جو درختوں کے درمیان جنگل میں جا رہا تھا۔ امبر راستے سے ہٹ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ 2 فرلانگ چلنے کے بعد اس کو چند ایک جھونپڑیاں نظر آئی تھیں۔ وہ بانس کے درختوں کے درمیان بنی ہوئی تھیں۔ ان جھونپڑیوں کے باہر ایک حبشی عورت اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے چولہے میں آگ جلا رہی تھی۔ ایک بوڑھا حبشی جس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے جھونپڑی میں سے نکل کر اس عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ امبر کو خیال آیا کہ یہ کان میں کام کرنے والے حبشی غلاموں کے والدین ہیں، ان سے ملنا چاہیے۔ امبر کو یہ خطرہ مول لینا ہی تھا۔ ان لوگوں سے مل کر ہی تو اس کی حبشی دوست مصرانی کے والدین کا کچھ پتہ مل سکتا تھا۔ امبر درختوں کے پیچھے سے نکل کر اس عورت اور بوڑھے حبشی کے سامنے آ گیا۔ اس نے حبشی غلاموں کی رسم کے مطابق انہیں جھک کر سلام کیا تھا اور ان کی زبان میں کہا تھا، میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، کیا آپ مجھے پینے کو پانی دے سکتے ہیں؟ حبشی عورت اور بوڑھے حبشی مرد نے چونک کر امبر کی طرف دیکھا تھا۔ ان کے منہ کھلے تھے اور وہ سہمی ہوئی آنکھوں سے امبر کو تاک رہے تھے۔ امبر ان کی پریشانی کو سمجھتا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا تھا، میرا نام امبر ہے، میں ملک مصر کا ایک شکاری ہوں۔ اس جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا کہ لٹیروں نے میری بندوق چھین لی۔ اب میں جنگل میں بھٹک رہا ہوں۔ بوڑھے حبشی نے اٹھ کر امبر سے ہاتھ ملایا اور کہا، تم ہماری زبان کیسے بول لیتے ہو؟ امبر نے کہا تھا، میں نے یہ زبان ملک مصر میں سیکھی تھی۔ بیٹھو بیٹھو، ہم بہت غریب لوگ ہیں مگر تمہاری خدمت کریں گے۔ یہ میری بہو ہے، میرا بیٹا کان میں کام کرتا ہے۔ بوڑھے حبشی نے امبر کو شکرقندی کھانے کو دی اور عورت نے ناریل کے پیالے میں کالی کافی بنا کر دی۔ امبر نے ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مریخ کی مخلوق کی بات شروع کی تو بوڑھا آدمی خوف زدہ سا ہو کر ادھر ادھر تکنے لگا۔ ان کی بات نہ کرو بیٹا، میں حیران ہوں کہ اس مخلوق کی تم پر نظر کیوں نہیں پڑی۔ وہ تمہیں بھی پکڑ کر کان میں لے جاتے اور پھر ساری زندگی تم کان میں کام کرتے کرتے بسر کرتے۔ بوڑھا امبر کو جھونپڑی کے اندر لے گیا اور کہنے لگا، بیٹا تم یہاں سے کسی طرح سے نکل جاؤ، میں تمہیں ایک خفیہ راستہ بتاؤں گا جو تمہیں جنگل سے نکال کر سمندر کے کنارے پہنچا دے گا۔ وہاں سے تم کسی کشتی میں سوار ہو کر سمندر کے کنارے کنارے جنوب کی طرف سفر کر کر مڈغاسکر کے جزیرے میں پہنچ جاؤ گے۔ وہاں مریخ والے ابھی تک نہیں پہنچے۔ امبر نے کہا تھا، بابا یہ راستہ تم نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ تم سب کو لے کر یہاں سے فرار ہو جائے؟ بوڑھا حبشی کہنے لگا، بیٹا مریخ والوں نے میرے بچے کو یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ وہ سارا دن کان میں کام کرتا ہے، آدھی رات کو آتا ہے۔ 2 مریخ سپاہی اس رات جھونپڑے کے باہر پہرا دیتے ہیں۔ ایسا ہر غلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ امبر نے باتوں ہی باتوں میں مصرانی کے والدین کا ذکر کیا اور پوچھا کہ کیا کبھی اس نے ایسے 2 بوڑھے عورت، ایک بوڑھی عورت اور بوڑھے آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ انہیں مریخ مخلوق نے اپنی قید میں ڈال رکھا ہو؟ بوڑھا حبشی کچھ سوچ کر بولا تھا، مریخ کی مخلوق کے پاس جو بوڑھے قیدی تھے ان میں سے بہت سے اپنی موت مر گئے ہیں، جو چند ایک باقی بچے ہیں ان کو مریخ والوں نے یہاں سے دور ایک پہاڑ کی وادی میں دیس نکالا دے دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم جن لوگوں کی تلاش میں ہو وہ وہاں پر ہو، مگر امید نہیں کہ وہ زندہ ہوں گے۔
کیونکہ اس وادی میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ امبر نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں بابا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، مجھے اس وادی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر دل میں امبر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس وادی میں ضرور جائے گا۔ کچھ دیر وہ جھونپڑی میں بوڑھے حبشی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے بڑے طریقے سے درندوں کی وادی کا پتہ پوچھا اور بولا، بابا اب تم مجھے جنگل کا وہ خفیہ راستہ بتا دو جس پر چل کر میں سمندر میں پہنچ جاؤں گا۔ بوڑھے حبشی نے امبر کو بڑی رازداری سے خفیہ راستے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگرچہ امبر نے اس طرف نہیں جانا تھا مگر وہ بڑے غور سے سنتا رہا اور پھر بوڑھے حبشی کا شکریہ ادا کر کر وہاں سے چل دیا۔ دوپہر تک امبر اس گھنے جنگل میں سفر کرتا رہا۔ دوپہر کے بعد وہ ایک ٹیلے پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ دوسری طرف ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے چاروں طرف اونچے اونچے خطرناک اور بالکل سیدھے پہاڑ کھڑے تھے۔ ان پہاڑوں پر چڑھنا کسی انسان کے بس میں نہیں تھا۔ یہی درندوں کی وادی تھی اور بوڑھے حبشی کے بیان کے مطابق اسی وادی میں مصرانی کے والدین ہو سکتے ہیں جنہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ امبر ٹیلے سے اترنے لگا۔ اترائی بالکل سیدھی تھی۔ امبر کو اترتے وقت کسی درخت، کسی بڑے پتھر کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح سے وہ ٹیلے سے اتر آیا۔ اب وہ درندوں کی وادی میں تھا۔ یہ وادی بڑی ڈراؤنی تھی۔ ایسے درخت کھڑے تھے کہ جن کو جنگلی بیلوں نے ڈانپ رکھا تھا اور ان کی شاخیں سانپوں کی طرح سے لٹک رہی تھیں۔ امبر وادی میں چلنے لگا۔ جگہ جگہ اسے خطرناک دلدلیں نظر آئی تھیں۔ وہ ان سے بچ کر چلتا گیا۔ پہلی بار اسے ایک جگہ شیر کی گرج سنائی دی تھی۔ شاید اس شیر نے امبر کو دیکھ لیا تھا کیونکہ دوسری بار شیر کی گرج بالکل قریب سے سنائی دی تھی۔ امبر کو اگرچہ یہ شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا پھر بھی وہ ایک درخت پر چڑھ گیا تھا۔ وہ درخت کی شاخ پر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ جھاڑیوں میں سے ایک 10 فٹ لمبا خونخوار شیر دوڑتا ہوا باہر نکلا اور امبر کے نیچے درخت کے پاس آ کر گڑرانے لگا تھا۔ امبر نے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شیر وہاں سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ امبر نے کچھ دیر انتظار کیا کہ یہ چلا جائے مگر شیر تو جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ امبر نے شیر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی وہ درخت سے اتر ہی رہا تھا کہ ایک جانب سے بہت بڑا ہاتھی جھومتا جھوماتا آیا اور اس نے شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر اچھل کر پرے ہٹ گیا اور ہاتھی کی طرف دیکھ کر گرجنے لگا تھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ گھما کر پوری طاقت سے شیر پر حملہ کیا۔ شیر تڑپ کر پھرتی سے ہاتھی کی گردن پر سوار ہو گیا اور اپنے پنجوں سے اس کی کھال ادیرنے لگا مگر ہاتھی بڑا ہوشیار تھا۔ اس نے اپنی سونڈ اوپر اٹھا کر شیر کو جکڑ لیا اور پھر زور سے زمین پر پٹک کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ شیر کے حلق سے آخری چیخ نکل کر جنگل میں گونج گئی۔ شیر کو ہلاک کرنے کے بعد ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر فتح کی آواز نکالی اور جھومتا جھوماتا درختوں میں غائب ہو گیا تھا۔ امبر نے یہ سارا خونی ڈرامہ درخت کی شاخ پر بیٹھے بیٹھے دیکھا تھا اور ہاتھی کے جانے کے بعد امبر درخت سے نیچے اتر آیا اور ایک طرف چلنے لگا تھا۔ راستے میں ایک بڑی تیز رفتار جنگلی ندی آ گئی تھی۔ امبر ندی پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک سے اس نے اپنے پیچھے سے چند گز کے فاصلے پر بانس کی جھاڑیوں میں سے ایک اور خونخوار شیر کو دیکھا۔ وہ امبر کی طرف منہ اٹھا کر گڑا رہا تھا۔ امبر کو تو بڑا غصہ آیا کہ یہ کمبخت کہاں سے آن ٹپکا ہے۔ اچانک امبر کو خیال آیا کہ اس شیر کو ہلاک کرنے کی بجائے کیوں نہ گیبی شیشے کو اس پر آزمایا جائے۔ امبر نے جیب میں سے گول شیشہ نکال لیا۔ اس نے شیشے کے پیچھے لگے چھوٹے سے ڈائل کی سوئی کو ہلانے کی بھی تکلیف نہ کی اور شیشے کا بٹن دبا کر اس کی روشنی شیر پر پھینکی۔ گیبی شیشے میں سے روشنی کا گول دائرہ نکل کر شیر کے جسم پر پڑا۔ شیر ذرا سا پیچھے ہٹا مگر روشنی کا دائرہ اب بڑا ہو گیا تھا اور سارا شیر روشنی میں تھا۔ امبر کے دیکھتے دیکھتے شیر پہلے ساکت ہوا اور پھر اس کا جسم چمک اٹھا اور سفید ہو کر روشنی کے ذروں میں بدل کر غائب ہو گیا تھا۔ شیر خدا جانے کہاں سے کہاں غائب ہو چکا تھا۔
अंबर मुस्कुराया। गैबी शीशे का तजुर्बा कामयाब साबित हुआ था। अंबर ने गैबी शीशे को दोबारा जेब में संभाल कर रखा और नदी पार कर दूसरी तरफ चला गया। वो दरख्तों के दरमियान में से गुजर रहा था। दरख्तों पर जंगली बेलें चढ़ी थीं। अचानक अंबर को सांप की फनकार सुनाई दी। अंबर ने गर्दन घुमा कर देखा। एक सुरख सांप दरख्त की टहनी को दुम से पकड़े लटक रहा था। अंबर की तरफ देखकर बार बार अपने सर को ऊपर नीचे कर रहा था। अंबर को नाग ने सांपों की जुबान सिखा दी हुई थी। अंबर ने सांप से कहा था, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं नाग देवता का भाई हूँ? सांप ने कहा, अजीम नाग देवता के भाई, इसीलिए तो मैं बार बार तज़ीम के लिए अपना सर झुका रहा हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सांप ने टहनी छोड़ दी थी। वो अंबर के सामने घास पर कुंडली मारे बैठा था। अंबर ने कहा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि नाग देवता यहाँ कहीं मौजूद है कि नहीं? सांप ने चारों तरफ गर्दन फेरकर बार बार मुंह से जुबान निकालकर सूंघा और कहा, अजीम नाग के भाई, नाग देवता की खुशबू मुझे किसी तरफ से नहीं आ रही। वो यहाँ नहीं है। अंबर ने पूछा था, अच्छा फिर ये बताओ कि तुमने यहाँ एक बूढ़े हबशी जोड़े को देखा है जो अभी जिंदा हो? सांप ने कहा था, यहाँ कुछ बूढ़े हबशी रहते थे मगर बारी बारी सब मर गए। कुछ को तो जंगली दरिंदों ने हड़प कर लिया